ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی کافی دیر کے بعد آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں ایک موضوع لے کے۔ تو امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے، اور سب سے پہلے یہ گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیا کیجئے۔ تو آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عبادت یا عادت۔ تو میں یہ جو ہے یہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، میری عادت ہے تھوڑی تھوڑی تحقیق کرتا رہتا ہوں۔ تو ایک دوست ہیں، کافی وہ بھی دانشور ہیں، انہوں نے کہیں 2015 میں کوئی یہ ایک ویڈیو جو ہے وہ ڈالی تھی، تو وہ دیکھنے کا موقع ملا۔ تو معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگا، اور میں نے کہا کہ میں آپ سے بات کروں، کیونکہ یہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے، اب دوبارہ آپ کے کانوں تک پہنچ جائے گی۔ تو اس سے پہلے یہ ہے، حسب وعدہ جو ہے وہ آج میں مسلمان سائنسدانوں کا جو حشر مسلمان حکمرانوں نے کیا، میں اس کے بارے میں، ایک سائنسدان ہے جابر بن حیان، تو وہ کیمیاء دان تھے، اور انہوں نے طب، فلسفہ اور فلکیات میں کہ وہ ماہر تھے۔ انہوں نے کتابیں بھی کئی جو ہیں وہ لکھیں، اور ان کی کتابوں کے ایک تو ہے کتاب السابعین اور ایک الکینیہ ہے۔ تو یہ کتابیں جو ہیں یہ ان میں انہوں نے اپنے تمام جو ہے وہ تجربات اور علم کا جو خزانہ چھوڑا۔ یہ دونوں کتابیں مغرب کی لائبریریوں میں میسر ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا اس کے حاکم وقت کو، تو انہوں نے جابر کی والدہ کو جو ہے وہ کوڑے مار مار کر شہید کر دیا، یعنی اس کو اتنے کوڑے مارے گئے کہ وہ جو ہے وہ برداشت نہ کر سکی اور ان کی وفات ہو گئی۔ اس پر جابر بن حیان جو ہے وہ چلے گئے بصرہ میں۔ تو بصرہ میں عام لوگوں کو جب پتہ چلا ان کے علم و فن کا اور ان کی تحقیق کا، تو وہ ان کے گرویدہ ہو گئے، اور لیکن بصرہ کا حاکم بھی جو تھا وہ بھی ان کی جو اس شہرت سے جل گیا، جلنا ہی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ بھی حسرت میں جلنے لگا، اور اس نے آخر کار اس کے ایما پر جابر بن حیان کو جو ہے وہ سزائے موت سنا دی گئی، اور انہیں جو ہے اس طرح وہ جو فادر آف کیمسٹری جسے مغرب کہتا ہے، ان کو اس طرح سزائے موت دے دی گئی۔ اور اب ہم بڑے ہی وثوق سے یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں بھی ویسے شرم آنی چاہیے کہ ہم نے جو اپنے مسلمان سائنسدانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ تو ہم آج دعویٰ کریں وہ جی یہ علم جو ہے یہ تو ہمارے سائنسدانوں سے مغرب لے کر گیا ہے، تو مغرب نے تو قدر کیا ہے، لیکن ہم نے انہی سائنسدانوں کو کوڑے مارے ہیں، انہی کو سزائے موت دی ہے، انہی کو سب کچھ کیا ہے، ان کے والدین والدہ کو بھی اس کی شہید کر دیا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ میں نے ویڈیو کی بات کی تھی، عبادت یا عادت۔ تو وہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے مجھے اینٹیں، یعنی میں ان کے بقول یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں اینٹیں جو ہیں وہ چاہیے تھی، اپنے گھر میں کچھ تعمیر کرنی تھی۔ تو کہتے ہیں وہ میں بھٹے پر گیا، تو انہوں نے اب بتا رہے ہیں وہ کہ میں نے، اب یہ انہی کے الفاظ ہیں کہ میں نے جا کر دیکھا تو منشی کی جو وہ چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے اس میں منشی موجود نہیں تھا۔ تو مجھے مزدور کہنے لگا کہ جی آپ بیٹھ جائیں، تو آپ کو ابھی منشی آ جاتا ہے تو اس سے بات کر لیجئے گا۔
تو کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ باہر اینٹیں پڑی تھی، وہ اسے پنجابی میں چٹا کہندے نے، تو اٹاں دا چٹا لگا سی، وہ اتنے میں بیٹھ گیا۔ تو اب میری نظر جو ہے کہندا وہ کچی اینٹیں جو ہیں وہ لاد کر باہر سے بھٹے کے اندر جو جوڑ کر جن کو آگ لگائی جانی تھی، ان کے پاس کچھ گدھے کھڑے تھے۔ تو اب وہ گدھے جو ہیں اب وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ کے پہلے تو یہ مجھے حیرانی ہوئی کہ انسانوں نے اتنے سلیقے سے قطار نہیں لگائی ہوئی دیکھی میں نے جتنی ان گدھوں نے لگائی ہوئی ہے۔ تو ایک ایک گدھا آگے بڑھتا، باقی کھڑے رہتے، تو وہ مزدور جو تھے ان میں اینٹیں ڈالتے اور وہ گدھا چل پڑتا۔ اسی طرح وہ گدھے لائن میں چلتے جاتے، پھر پچھلا گدھا آ گیا، اس پر اینٹیں جو ہے اب وہ گدھے کے پیچھے کوئی ان کو ہانکنے والا نہیں تھا۔ تو وہ بٹے میں جاتے، بٹے میں وہی آگے مزدور کھڑے تھے، وہ ان سے اتار کر اینٹیں جو ہیں وہ جوڑتے، اور پھر وہ گدھا واپس آ کر اس لائن میں لگ جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے منشی سے بات کی، تو منشی مجھے کہنے لگا کہ آئیے میں آپ کو ایک اور تجربہ بتاتا ہوں ان گدھوں کا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ مجھے لے گیا، اور وہاں جہاں وہ لاد رہے تھے اینٹیں، تو اب اس گدھے پہ مثلاً 30 اینٹیں یا 35 اینٹیں لادنی تھی۔ تو اب اس منشی نے اس بندے کو کہا کہ بھائی تم 5 اینٹیں نہ لادو، 30 رہنے دو۔ تو جب وہ 30 لادی گئیں تو گدھا جو ہے وہ نہیں چلا، یعنی وہ چلنے بھٹے کی طرف جو ہے اس نے قدم نہیں اٹھایا، یعنی اس کا مطلب۔ اور اس کا جب وہ اب پھر اس نے یہ کہا اس بندے کو، مزدور کو، کہ اب اس پر 5 اینٹیں اور لادو، اس کی پوری کرو۔ جب پوری ہوئی تو وہ گدھا آٹومیٹک جو ہے وہ خود ہی چل گیا۔ تو اس طرح وہ گدھا جب گیا وہاں، تو پھر منشی مجھے وہاں لے کر گیا، تو وہاں جہاں اس سے اتار رہے تھے، تو جب وہاں مزدور اتارنے لگا تو منشی کہتا ہے کہ اس کو کہ یہ 5-7 اینٹیں جو ہیں اس میں رہنے دو، اس کے بورے میں، تو دیکھیں کیا کرتا ہے۔ تو جب وہ 5-7 اینٹیں وہاں اس میں موجود تھی تو وہ گدھا وہاں سے ہلا نہیں۔ تو وہ گدھا جو ہے وہ اس وقت تک کھڑا رہا جب تک وہ 5-7 اینٹیں جو ہیں وہ اتار نہیں گئیں۔ تو اس پر منشی نے بتایا کہ جی ان گدھوں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، یہ خود بخود جب ٹائم ہو جاتا ہے تو یہ خود بخود اپنے جو ہے وہاں جہاں پنجابی میں قلعے کہتے ہیں وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہیں انہیں مالک چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں۔ تو اس کا انہوں نے عنوان رکھا تھا کہ ریموٹ کنٹرول گدھے۔ تو مجھے بھی تدریس میں یہ، اب آپ کہیں گے کہ یہ خود سے بات بتا رہا ہے، یہ میں الفاً آپ کو کہتا ہوں کہ میں بھی تدریس کے شعبہ سے منسلک تھا جب، تو میرا جو ادارہ تھا جہاں میں تدریس کے فرائض انجام دے رہا تھا تو وہ کافی دور تھا۔ تو کافی دور سے مراد ہے کہ کچھ میلوں میں دور تھا، 20-25 میل مجھے جانا پڑتا تھا۔ تو اب جو ہے وہ وہاں پر میں نے بھی ایسا ہی بچوں کو ٹیون کیا ہوا تھا کہ اب وہ خود ہی اندازہ لگا لیتے تھے کہ اب جی ہمارے جو استاد ہیں وہ یہاں پہنچ گئے ہوں گے، اب یہاں پہنچ گئے ہوں گے، اب یوں ہی جب وہ کہتے کہ لو جی اب آنے والے ہیں، ٹائم دیکھ کے بتاتے تھے۔ تو یہ میں نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہماری بھی حیثیت جو ہے وہ، اب آپ برا نہ منائیے گا، ہماری بھی کچھ ریموٹ کنٹرول انہی جیسی ہے جن کا ذکر چل رہا ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب بچوں کو بھی میں نے جو ہے وہ ٹیون کیا ہوا تھا کہ بیٹا اس وقت پر یہ کام کرنا ہے، اس وقت پر یہ کام کرنا ہے۔ تو اب وہ بچے بھی جو ہے وہیں ویسا ہی کرتے تھے۔ تو اس بات سے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ اب اصل بات پہ آ جائیے
رمضان شریف کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ویسے تو روایت، اب بعد ویڈیو لمبی ہو جائے گی، یعنی ہمارے تو ماشاءاللہ جو اہل ایمان جو ہیں وہ برا نہ منائیں، یہاں 100 والی چیز جو ہے وہ 200-250 میں ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم بھی ایسے ہی ان کی طرح، اب جو ہی سحری کا وقت ہوتا ہے، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں پہلے آپ کو وضاحت کر دوں، میں صرف آپ کو ایک عام مشاہدہ بتا رہا ہوں کہ ایک خوب ہی کسی نے کہا ہے کہ وہ قوم کیا ترقی کرے گی کہ جو ساری رات جو ہے سحری کھانے کے لیے جاگتی ہے اور پھر سارا دن جو ہے وہ افطاری کھانے کا تک سوتی ہے اور وہ انتظار کرتی ہے کہ کب سحری کا وقت ہو اور ہم اٹھے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ تو ہم بھی انہی ریموٹ کنٹرول گدھوں کی طرح جو ہیں وہ ہو چکا ہے ہمارا حال بھی، کہ ہم اٹھتے ہیں، سحری کی، نماز کے سجدے دیے، اس کے بعد پھر سو گیا۔ کچھ کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، میں یہ حسن ظن نہیں رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، لیکن یہ بات جو ہے یہ سب کے سامنے ہونی چاہیے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا اور سو لیا، کچھ درس سن لیا، کچھ زبانی کلام مجید پڑھ لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ عبادتوں پر جو ہے وہ بات نہیں ہوگی، روزے محشر یا جو بھی آپ کہہ لیں، تو یہ اس کے علاوہ حقوق العباد بھی ہیں۔ آپ نے کہیں دیکھا، اب آپ جو ہیں وہ بڑے سج دھج کے، خوشبو لگا کے، تو آپ جب نماز پڑھنے جا رہے ہوں اور راستے میں جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ بیچارہ ضرورت مند ہے، وہ گرا ہوا ہے، اب اس کو اٹھانا نہیں، وہ مطلب وہ ترلے کر رہا ہے آپ کے جو ہے منتیں کر رہا ہے کہ آپ مجھے ذرا سہارا دے کر اٹھا دیں، میں گر گیا ہوں، تو آپ کہیں گے جی میری تو نماز قضا ہو رہی ہے۔ تو اس طرح میرا خیال ہے کہ وہ پھر اب میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی عمل صالح کرنے کا حکم دیا ہے، تو عمل صالح وہی ہوا ہے کہ وہ پہلے آپ اس کو اٹھائیں، گو کہ آپ کا اگر کوئی نماز تھوڑی چلی بھی جاتی ہے تو آپ پڑھ لیں، تو آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں زیادہ برکت ڈالے گا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں میں نے کرنی تھیں کہ آپ حقوق العباد ادا کیجئے۔ آپ کیا ہے، ایک بیل کا بھی اس کو کھلا کر جو ہے وہ صبح جو ہے اس کے منہ پر چھکو چڑھا دیں اور وہ پھر سارا دن جو ہے وہ نہ کھائے اور پھر شام کو کھول کے پھر اس کے سامنے جو ہے وہ چارہ ڈال دیں، تو میرا خیال ہے پھر تو وہ بڑا روزے دار ہے آپ سے بھی۔ تو آپ کو روزے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اب روزے کے علاوہ جو ہے آپ 4 روٹیاں کھاتے تھے، 2 صبح، 1 دوپہر کو یا 1 شام کو، تو آپ جو ہے وہ روزے میں جو ہے آپ ایسے کریں کہ سحری میں دہی بھی ہو، لسی بھی ہو، پھر وہ کوئی سری پاوے بھی ہوں، کھداں بھی ہون، تو پھر جو اسی طرح اس کا شام کو افطاری میں روح افزا بھی ہو، پکوڑے بھی ہوں اور سارا ہو، اور یہ اور چاٹ بھی ہو، فروٹ اور پراٹھا وغیرہ بھی ہو اور سارا ہو، تو پھر تو آپ نے پھر کیا رمضان کا آپ کا فائدہ ہوا کہ آپ نے وہ 4 روٹیوں کے عوض جو ہے اتنا خرچہ بڑھا لیا۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا مطلب ہے آپ کو پتہ چلے غریب کیسے جو ہے گزارا کرتا ہے۔ اب غریب کو تو یہ میسر نہیں جو آپ کھا رہے ہیں، تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کھا کے اے سی میں سو جائیں گے ٹھنڈک میں؟ باہر غریب بیچارہ مزدوری کر رہا ہے، آدھی روٹی کھا کے پانی پی کے گزارا کیا اس نے، وہ روزے سے مزدوری کر رہا ہے، شام کو بھی وہ نمک سے اور پانی سے روزہ کھولتا ہے۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم حقوق العباد نہیں ادا کریں گے اس وقت تک تو ہے وہ اللہ کا، وہ تو ہم عادت ہی ہے ہماری، پھر عبادت تو نہ ہوئی۔ تو یہ ایک میری چھوٹی سی ذاتی رائے ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ اس عبادت کو ایک ثواب سمجھ کے، ایک اللہ کا حکم سمجھ کے کریں، نہ کہ عادت سمجھ کے کریں۔ تو بس یہی کہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ اپنے بچوں میں خوش و خرم رہیں،
اور اگر کوئی کسی قسم کی بات اگر کسی کے سوچ کے خلاف ہے تو اس کے لیے معذرت ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے اس لیے میں نے کہہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میوں ناصر ہو۔ تو بس یہی ہے، تو دوبارہ عرض ہے کہ یہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک کرے اور شیئر بھی کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔